बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मोबाइल डाटा बगैर इजाज़त के जो पॉलिस हासिल कर लेती है उसके ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और आप जानते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या मोबाइल डाटा तक रसाई हो, ये आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो इसको अपना हक़ समझते हैं और बग़ैर किसी भी अथॉरिटी की परमिशन के वो मोबाइल डाटा तक रसाई हासिल करते हैं। आपका व्हाट्सएप है, आपका मोबाइल है, आपके मैसेजेस हैं, उस तक रसाई हासिल करते हैं और बाद में वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है। बहुत डिटेल और बहुत तगड़ा फ़ैसला आया है, लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है। वो मैं आपके साथ डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा और उससे पहले हम बात कर लेते हैं। परवेज़ इलाही को 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है 3 एमपीओ के तहत। और आप लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही को किसी भी सूरत में कहा गया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमा में गिरफ़्तार नहीं करना। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अदालतों की चूँकि तौक़ीर बची नहीं है और ज़मीनें बेआइन हो गया है हमारा मुल्क। और यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस और अदालतों की तो जो तौहीन है उसको वतीरा बना लिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये जो नोटिफ़िकेशन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रात गया जारी किया गया है 1 माह की नज़रबंदी के लिए, जारी नोटिफ़िकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही आइंदा 1 माह कैंप जेल में रहेंगे। परवेज़ इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। वो पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं, इसलिए उनसे अमन व अमान को नुकसान हो सकता है। नोटिफ़िकेशन में थाना किला गुजर सिंह में 2 गालिब मार्केट में दर्ज एक मुकदमे का ज़िक्र शामिल किया गया और कहा गया परवेज़ इलाही इन केसेस में पुलिस को मतलूब भी हैं और इस वजह से सीसीपी लाहौर की जानिब से परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर को जो मरासला भेजा गया था उसको मंजूर किया जाता है। अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो अमजद रफ़ीक साहब हैं उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना। हुआ कुछ इस तरह से था कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे, 5 से 6 मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो गए, 2 से 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई, उसके बावजूद मुकदमात ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तमाम खुफिया मुकदमात में गिरफ़्तार करने से रोक दिया। जब मुकदमात में गिरफ़्तारी से रोका गया तो अब इनके लिए तो मसाइल पैदा हो गए, इनके पास तो कुछ और था नहीं। इन्होंने पहले उनको परसों शाम रिहाई ना होने दी और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि परसों शाम ज़मानत की रोक कर पहुँच चुकी थी, उसके बावजूद उनको रिहा ना किया गया और 24 घंटों के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 3 एमपीओ का, जो आज ही अदालत में चैलेंज हो जाएगा और आज ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर होगी और इसमें जो अदालत में इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आज ही जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास ये केस लग जाएगा। अब ये ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारी अदालतों की। अगर तो अदालतों में आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने की कोई गुंजाइश बची है तो वो आज अमल दरामद करवाएंगे, नहीं तो परवेज़ इलाही 1 माह के लिए 3 एमपीओ के तहत जेल में रहेंगे और आइन और कानून के तहत जो उनके हकूक़ हैं वो ऐसे ही रहेंगे। वफाकी शरई अदालत का एक फ़ैसला था ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वफाकी शरई अदालत की जानिब से ख्वाजा असराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया जो ट्रांसजेंडर एक्ट था उसको कलअदम करार देने का फ़ैसला चैलेंज किया गया है और ये ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी और सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा असराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया ट्रांसजेंडर एक्ट कलअदम करार दिया था। अदालत ने एक्ट की कुछ दफ़ात में को शरीयत के ख़िलाफ़ करार दिया था। ट्रांसजेंडर एक्ट की डायरेक्टर नायाब अली और राइट्स की ट्रांसजेंडर राइट्स की जो डायरेक्टर है नायाब अली और सारिम इमरान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वफाकी शरई अदालत ने एक पूरी कम्यूनिटी के शनाख्त के हकूक़ से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरई अदालत के फैसले को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि कानून साजी कम्यूनिटी की राय इत्तफ़ाक़ राय की नुमाइंदगी करती है। कानून मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए नाफिज किया गया था। वफाकी शरई अदालत ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया है। वफाकी शरई अदालत ने सनफ़ी शनाख्त और विरासत के हक़ से मुतल्लिक़ दफ़ात को शरई कानून से मुतसादिम करार दिया है जो कि दुरुस्त नहीं है और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। अब हम आ जाते हैं असल केस की तरफ और ये है आपका जो राइट ऑफ प्राइवेसी है। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है अली बाकर नशवी साहब की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब 2 रुकनी बेंच है, उसकी जानिब से ये फ़ैसला दिया गया। आप जानते हैं ऑडियो लीक से मुतल्लिक पहले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जो उस जुडिशल कमीशन था काजी फैसल साहब का, उसको चैलेंज किया गया था। वहाँ भी ये सवालात उठाए गए थे कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, लीक कैसे होती है। लेकिन सबसे अहम केस है बाबर सत्तार साहब की अदालत में। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा
سوالات فریم کیے اور بابر ستار صاحب نے کہا کہ آڈیو کیوں لیک، کون ریکارڈ کرتا ہے، کس قانون کے تحت ریکارڈ کرتا ہے، کس میکنزم کے تحت ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کو آگے پھر لیک کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا میکنزم ہے۔ بہت اہم سوالات اٹھائے گئے تھے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پرائیویسی کا رائٹ ہے یہ کسی بھی صورت میں انفرنج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہمارے جو جسٹس ہیں طارق سلیم شیخ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا بھی فیصلہ آ چکا۔ تو رائٹ جو آرٹیکل 13 ہے اس کے اوپر عدالتیں کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب ججز کے گھروں کی آڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں اور وہ لیک ہوتی ہیں تو اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ کسی فرد یا مشتبہ شخص، اب یہاں پر ملزم بھی کیوں نہیں ہے، وہ مشکوک شخص ہی کیوں نہیں ہے، اس کا بھی رائٹ ہے، کسی بھی فرد یا مشتبہ شخص کے ذاتی موبائل فون کی جاسوسی یا ڈیٹا نکالنا عدالت کی اجازت کے بغیر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ بغیر عدالت کی پرمیشن کے ایسا کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ دو رکنی بینچ نے کالعدم تنظیم کے ایجنڈے کا پرچار کرنے کے ملزم کی اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ مجرمانہ کارروائی کے دوران کسی ملزم کے ذاتی فون سے معلومات نکالنا ایک سنگین مسئلہ ہے، کہ اگر تو آپ کسی ملزم کو آپ نے گرفتار کیا ہے اور آپ اس کے موبائل فون سے ڈیٹا نکالتے ہیں، یہ سنگین جرم ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس کے موبائل فون سے ڈیٹا نکالیں؟ آپ نے اگر ڈیٹا نکالنا ہے تو آپ جائیں عدالت میں اپلیکیشن دیں، عدالت دیکھے گی کہ آیا ڈیٹا نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ ایک سنگین مسئلہ ہے جس نے اس موضوع پر قانون کا جائزہ لینے کی جانب سے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ دو رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ مجرمانہ کارروائی کے دوران یا تفتیش کے دوران جو ڈیٹا لیا جاتا ہے، ذاتی فون سے معلومات نکالی جاتی ہیں، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس پر ہماری توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ امجد رفیق صاحب کی جانب سے لکھے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ اس جدید دور میں لوگ سیل فونز کی دنیا میں رہ رہے ہیں، قریبی دوستوں اور عزیزوں سے بات چیت کرتے ہیں، آڈیو یا ویڈیو کالز کے ذریعے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے مواد اور پیغامات عوامی اور پرائیویٹ طور پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا فون ایک گھر کی طرح ہے، یا اس گھر سے یہ کم نہیں ہے کہ موبائل فون اب ایک گھر بن چکا ہے۔ آپ اس گھر پر نہ صرف اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں، آپ مواد شیئر کر رہے ہیں، آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آپ فوٹوگراف شیئر کرتے ہیں، آپ میسیجز کرتے ہیں، تو یہ سارا یہ گھر کی مانند ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہر رشتہ خواہ گھریلو ہو یا پرائیویٹ جسے لوگ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھتے ہیں، آئین کے تحت قانونی طور پر محفوظ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی رجحانات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ مذہب، تصوف، نظریہ، سیاست، فن، ثقافت، رسوم و رواج، روایات، ادب، موسیقی، شاعری، تاریخ، کاروبار، کھیل وغیرہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ کوئی بھی چیز کسی فرد کو اپیل کر سکتی ہے، جس کے لیے وہ کتابوں، ویب سائٹس، علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح علم کی تلاش قانون کے تحت ممنوع نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا اگر کوئی ایسی معلومات جس سے کوئی شخص اپنے سیل فون میں خفیہ رکھنا چاہتا ہے، اس سے اس کی رضامندی یا قانون کی ہدایات کے بغیر نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ گھر کی رازداری قانون کے تابع ہے۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ہے، انہوں نے بیسیکلی قرار دیا ہے کہ جو موبائل فون کا ڈیٹا ہے اس کی ایسے ہی رازداری یا پرائیویسی ہے جیسے گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بنیادی آئینی حق کے طور پر رازداری کے حق کا مقصد گھریلو قانون کو کسی بھی دوسری متضاد دفعات پر فوقیت دینا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ متعلقہ قانون میں واضح ہے کہ انفارمیشن سسٹم میں محفوظ ڈیٹا حاصل کرنے یا اس طرح کے ڈیٹا پر مشتمل آرٹیکلز کو ضبط کرنے کے لیے عدالت کی اجازت ضروری ہے۔ وارنٹ حاصل کر کے یا 24 گھنٹے کے اندر اس طرح کے ضبطگی کے بعد عدالت کو اطلاع دی جانی چاہیے۔ عدالت میں مزید کہا گیا لہٰذا جب کسی مشتبہ شخص سے کوئی موبائل فون برآمد ہوتا ہے اور اس فون سے کوئی بھی ڈیٹا نکالنا ضروری ہو جو کہ تفتیش کے لیے مطلوب ہو، تو یہ صرف متعلقہ مجسٹریٹ یا عدالت کی اجازت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی آئین کے تحت رازداری کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے ریمانڈ کے لیے، بالکل ایسے ہی اگر آپ نے اس کا موبائل فون لیا ہے تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ عدالت میں جا کے اپلیکیشن دینی ہے کہ ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم اس میں سے ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم کوئی تو کسی ڈاکومنٹ پہ کے اوپر تو آئے کہ آپ نے ان کا موبائل فون کیسے لیا اور کس طریقے سے لیا۔ ججز نے کہا کہ متعلقہ مجسٹریٹ کی جانب سے حکم کی ضرورت اس صورتحال میں ہے جہاں پولیس کو
کسی مشتبہ شخص کو گرفتار کرتے وقت موبائل فون سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجسٹریٹ ہر موبائل فون تک رسائی کی اجازت نہیں دے گا۔ مشتبہ شخص کا موقف سننے کے بعد مجسٹریٹ آئین کے آرٹیکل 14 کو سختی سے پیش نظر رکھتے ہوئے صرف کیس سے متعلق معلومات نکالنے اور اس کی جانچ کا حکم دے سکتا ہے۔ بہت اہم بات کہ آپ نے اس مشکوک شخص کو نوٹس جاری کرنا ہے، اس کو مجسٹریٹ سنے گا، پروسیکیوشن کو سنے گا، مشکوک شخص کو سنے گا، عدالت کہے گی کہ بھئی آپ نے آرٹیکل 13-14 کا خیال رکھنا ہے اور صرف اس حد تک ڈیٹا نکالنا ہے جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ امریکہ میں یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے موبائل فون کی بغیر وارنٹ تلاشی مسترد کر دے۔ پاکستان بھی نظام تحفظ کے انہی اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے جو امریکہ میں ہیں، اور اس طرح کی ممانعت اور تحفظات آئین کے آرٹیکل 9، 12، 13، 14 اور 24 میں شامل ہیں۔ بینچ نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 13 بھی واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے خلاف گواہ بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ کا موبائل فون جانچ پڑتال کے لیے پیش کرنا آپ کو کسی بھی جرم کے لیے مجرم قرار دے سکتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ علم ہو کہ آپ نے اپنے موبائل فون میں رضامندی سے کوئی چیز محفوظ کی ہے یا رضامندی کے بغیر کسی چیز کو اس میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، اس لیے یہ خود کو جرم قرار دینے کے مترادف ہوگا جو آئین کے تحت ممنوع ہے۔ ان مشاہدات کے ساتھ بینچ نے درخواست گزار احمد اللہ کی اپیل منظور کی اور گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 3 بار سنائی گئی 2 سال کی سزا کو کالعدم قرار دیا۔ بینچ نے استغاثہ کی جانب سے اپیل کنندہ کے موبائل فون سے مواد یا شواہد نکالنے اور مناسب قانونی عمل کے بغیر ڈیٹا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو جانچ کے لیے بھیجنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بینچ نے مشاہدہ کیا کہ مشتبہ شخص کے ذاتی موبائل فون سے ان کی رضامندی کے بغیر ڈیٹا نکالنا اچھا عمل نہیں، کیونکہ یہ رازداری کے آئین کی آئینی ضمانت کی مخالفت کرتا ہے۔ ججز نے کہا کہ اگر ملزم رضامندی دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو کم از کم مجسٹریٹ سے اجازت لینی چاہیے تھی اور اس کے بعد آپ ڈیٹا نکال سکتے تھے۔ بہت اہم فیصلہ ہے اور عام لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی کیسز ہیں وہاں تو آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن جو عام شہریوں کے لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔